قدرتی آفات کی زد میں آنے والے علاقوں میں کام کرنے والی ایک اور غیر سرکاری تنظیم انٹر ایکشن کے وائس پریزیڈنٹ جوئل چارنی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں سب سے بڑا مسئلہ کمزور یادداشت کا ہے، کیونکہ عموماً لوگ نئے سانحے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہر نئی آفت کے آنے کے بعد گزری ہوئی آفتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ جوئل چارنی یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل ہیٹی کے بارے میں سب سوچ رہے ہیں، مگر پچھلے سال صرف ہیٹی میں ہی سانحہ نہیں آیا تھا۔ But did everyone show up in Pakistan? Absolutely not. ہیٹی کے زلزلے کے بعد وہاں مدد کرنے کے لیے سب پہنچے تھے، مگر پاکستان کتنے گئے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور اس وقت پاکستان کی بجائے صومالیہ کی بات کریں جہاں 35 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں۔ Even as we speak. جوئل چارنی نے یو ایس ایڈ کے مارک وارڈ کے اس خیال پر تنقید کی کہ قدرتی آفات میں آپ ہر قسم کی این جی او کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ انٹر ایکشن کے جوئل چارنی کے مطابق ایسی صورتحال میں آپ صرف ان تنظیموں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو اس شعبے کے ماہر ہیں اور جنہیں صورتحال کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے ماضی کی طرح ہر متاثرہ علاقے کو بر وقت مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ One of the issues remains this whole question of equitable response. سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قدرتی آفت کے بعد وہاں پر امدادی کارروائیوں کا ہے کہ ایسی جگہوں پر کیسے امداد پہنچائی جائے جہاں وسائل دستیاب نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کریں، مگر زیادہ اہم وہ پارٹنرشپس ہیں جن سے انفرادی سطح پر اور اداروں کی سطح پر لوگوں کی اور انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ Let's talk partnership in terms of support for individuals and institutions that actually have expertise in humanitarian response. جوئل چارنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 400 تنظیموں پر توجہ، وقت اور پیسہ خرچ کریں، ہمیں ان گنتی کی چند پیشہ ور تنظیموں پر جو متاثرہ علاقوں میں پہلے سے فلاحی کام کرتی آ رہی ہیں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے زور دینا چاہیے۔ I'm really not that interested in facilitating میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف اپنی استطاعت بڑھانے کے لیے مشکل علاقوں میں نا تجربہ کار لوگوں کو بھیجیں۔ ہمیں فنڈنگ حاصل کرنی چاہیے، مگر ان کے لیے جو کام ہم جانتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ دلچسپی ہے۔ That's what I'm interested in. بقول جوئل کے اگر بین الاقوامی فلاحی تنظیمیں ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی متاثرین تک وقت پر امداد نہیں پہنچا سکتی تو یہ ان فلاحی تنظیموں کی ناکامی ہے۔ The bottom line is there are about 15 organizations that matter and those تقریباً 15 کے قریب ادارے ہیں اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ آپس میں باہمی کاوشوں اور رابطوں سے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اگر سیو، ورلڈ ویژن، مرسی کور اور امریکن ریڈ کراس زیادہ مؤثر نہیں تو ہمیں اس مسئلے پر کام کرنا چاہیے۔ effective. That's the problem that we should be focusing on. ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر بین الاقوامی فلاحی تنظیمیں خود مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر وہ مقامی این جی اوز کو کس طرح مدد فراہم کر سکیں گی۔ I think it's fundamentally the fundamental challenge is میرے نزدیک بنیادی مسئلہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، اور اس طرح سے ہم مزید پارٹنرشپس بھی بڑھا سکتے ہیں۔ expand our capacity. ڈیوڈ میلزر امریکن ریڈ کراس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ڈیوڈ نے ایک اور پہلو کی نشاندہی کی۔ ڈیوڈ میلزر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی آفتوں میں مختلف ادارے کام کرتے ہیں اور عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی متاثرین کی مدد کریں بغیر سوچے سمجھے کہ شاید مقامی صورتحال انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔ Everyone will descend upon the site of the disaster with the best of intentions. ہر کوئی آفت زدہ جگہ پر اچھے ارادے کے ساتھ جانا چاہتا ہے، مگر اس میں اپنے مسائل ہیں۔ آپ کو زبان نہیں آتی، آپ اس جگہ کی تہذیب نہیں جانتے، آپ لوگوں کو لاتے ہیں لیکن ان کے سونے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فوری رد عمل پر اور عالمی سطح پر مدد کرنے پر فرق پڑتا ہے۔ امریکن ریڈ کراس کے ڈیوڈ میلزر کا یہ بھی خیال ہے کہ قدرتی آفات میں جہاں میڈیا ایک فعال کردار ادا کرتا ہے وہاں وہ فلاحی تنظیموں کے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ فلاحی تنظیمیں متاثرین کو مدد پہنچائیں، وہ میڈیا کے سوال جواب، ان کے اپنے مسائل اور رہنے سہنے کا بندوبست اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بھاگ دوڑ میں الجھ جاتے ہیں۔ Well, the local media wants to cover that story. And so they are مقامی میڈیا اپنے اپنے علاقوں میں جاتا ہے، ان واقعات کو سامنے لانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کی مقامی حکومت یا مقامی ریڈ کراس یا مقامی این جی او کام کر رہی ہیں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سب سے بہت دشواری بڑھتی ہے۔ referred to earlier, the fog of disaster.
इस तरह की सूरत हाल में इंतशार मजीद फैलता है और बकौल डेविड के ऐसे मोड़ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किस इंसान की कौन सी सलाहियत या काबिलियत मुतासरीन के लिए कितनी कारामद साबित हो सकती हैं। Understand where your competency. अपनी सलाहियतों को समझें, सूरत हाल के मुताबिक अपनी काबिलियत को जांचें और सबसे अहम यह है कि आप समझें कि अगर आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को वो करने दें। Let someone else play that role. एक और अहम नुक्ता जिसके बारे में बैनुल-अक़वामी फलाही इदारे और हुकूमतें नहीं सोच रहीं मगर जिसकी जानिब माहिरीन इशारा कर रहे हैं वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, या ऐसे इक़दामात जिनकी मदद से आने वाली आफतों में कम से कम जानी या माली नुकसान हो। If I'm right, and sometimes I am, that 2010 is the new normal. अगर मैं सही हूँ तो आज हमारे पास इन कुदरती आफतों से निपटने की सलाहियत नहीं जिनका हमें सामना है, तो इसलिए हमें अभी मंसूबाबंदी करनी होगी कि एक आफत के आने के बाद दूसरी में हमें इतना नुकसान ना हो जितना पहली में हुआ था। यही हमारा चैलेंज है। It's a challenge for us. There is not a whole lot of fame in saying I contributed money to help communities prepare for a disaster.